الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ جیسے کہ آپ آگاہ ہیں الحمدللہ، آج اس سلسلے کی نویں کڑی ہے ہماری کہ جس میں ہم رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ خامنہئی کی معرکۃ الآراء تالیف اور تصنیف قرآن کریم میں طرز تفکر اسلامی کے بنیادی خط و خال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم توحید کے دوسرے سلسلے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل جو 8ویں درس میں ہم نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ توحید کے نظری پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ تھیوریٹیکل پہلو کے حوالے سے ہم نے کچھ عرائض جو تھے وہ کتاب سے بیان اور تشریح کیے تھے۔ اسی کے حوالے سے کچھ عرائض جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو توحید کا عملی اور پریکٹیکل اور پہلو ہے، اور ایسا پریکٹیکل آئیڈیالوجی جب اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو جو نویں درس میں اور نویں بحث میں بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک الہی انسان اور توحید کا اقرار کرنے والا انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر ایک عظیم اور ایک مطلق العنان اور باکمال اور بے نیاز ہستی کا احساس کرتا ہے، اور اس کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے، خلقت اور مخلوقات جو یہاں موجود ہیں، یہ جو نظم و ضبط برقرار ہے کائنات میں، اور جو اسرار آمیز یہ کائنات ہے، وہ وجود میں نہیں آ سکتی مگر کہ ایسی ذات سے یہ کائنات متصل ہو کہ جو خود ایک بے نیاز اور باکمال اور جو ہے وہ لامحدود ہستی ہو۔ دوسری طرف ایک مادی انسان جو توحید کا اقرار نہیں کرتا، وہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے بس وہی ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں مجھے دکھ رہا ہے اور جو میرے 5 سینسز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور درک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور خدا پر وہ اس لیے یقین نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے خدا لیبارٹری میں جس خدا کے مسلمان اور ادیان ابراہیمی والے قائل ہیں، ان کا خدا جو ہے لیبارٹری میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم اس خدا کو نہیں دیکھ سکتے، یا اس خدا کو جو ہے وہ اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، یا اس کا رنگ نہیں دیکھ سکتے، تو اس حوالے سے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں مان سکتے خدا کو۔ تو اس میں بھی ایک بات جو وہ یہ ہے کہ جو مادی مکاتب فکر ہیں، اور اکثراً جو آج کل پائے جاتے ہیں، وہ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے پاس خدا کو نہ ماننے کے لیے کوئی خاص اور محکم دلیل نہیں ہے خدا کے رد پر۔ اگر آپ اس سے کہیں کہ خدا کے رد پر آپ دلیل لے کر آئیں، تو اکثر جو اور قریب اتفاق تقریباً جو ہے غالباً، تو وہ لوگ جو ہیں خدا کے رد پر یا خدا کو نہ ماننے پر کوئی دلیل ان کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے، اور وہ لا ہی نہیں سکتے۔ تو جو وہ بات کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے رد پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خدا کے اس بات پر جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل ابھی موجود نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے، نہ یہ کہ وہ ان کے پاس خدا کے رد پر کوئی دلیل ہے۔ تو اس کو پہلے ہی قرآن اس طرز عمل کو قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے 1400 سال پہلے، کہ جس میں ارشاد کیا قرآن نے سورہ بقرہ میں کہ انہم الا یظنون، کہ وہ لوگ صرف جو ہیں وہ گمان میں ہیں، صرف گمان کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، یعنی اور وہ لوگ صرف گمان کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ شرک کا صرف گمان ہے، انہیں دلیل نہیں ہے، یقین نہیں ہے ان کے پاس۔ کافروں کے پاس یقین نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ صرف ان کا گمان ہے۔ وہ گمان بھی کیا ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے لیبارٹری میں ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ رد کرنے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کرنے کی دلیل نہ ہونا ہے۔
اس کے علاوہ جو دوسری ایک تو یہ تھیوریٹیکلی مادی مکاتب یہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو پریکٹیکلی جو مادی مکاتب جو سب سے اہم دلیل ہے ان کی خدا کو نہ ماننے کی، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لیبارٹری میں خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پریکٹیکلی جب ہم جو ہے وہ توحید سے منحرف ہو جاتے ہیں اور توحید کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہم دنیا کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں، دنیا کو زیادہ بہتر انداز میں مینیج کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے خیال میں، ان کے ذہن میں جو دین کا تصور ہے وہ ہے دین جو ہے وہ ظلم کا باعث ہے، دین جو ہے وہ ٹھیکیداری کا باعث ہے، دین جو ہے وہ عدل و انصاف برقرار معاشرے میں نہیں کر سکتا، دین جو ہے قانون کی حکمرانی کو معاشرے میں جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتا، دین جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کر سکتا، دین جو ہے انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ان چیزوں کی باعث وہ لوگ جو ہیں وہ اکثراً جو مکاتب مادی ہیں اس دنیا میں آج کل، وہ دین سے گریزاں ہیں اور دین سے منحرف ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دین پریکٹیکلی جو ہے وہ نانسنس ہے، دین جو ہے وہ پریکٹیکلی لا حاصل ہے، لغو ہے، یعنی کوئی اس کے اندر چاشنی اور حصول نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ بعض مکاتب فکر نے اور آج کل ہر زبان پہ جو دین کو نہیں ماننا چاہتا وہی کہتے ہیں کہ دین جو ہے ایک افیون کی مانند ہے، کہ انسان کو سلانے کے لیے، خواب غفلت میں لے جانے کے لیے آیا ہے تاکہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی ٹھیکیداری جما سکیں۔ اس حوالے سے جو اس نظریے کو جب مکتب مادی نے تھاما تو اس پر جب خدا کے رد کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی تو انہوں نے لا محالہ یہ کہا کہ اگر خدا وجود رکھتا ہے تو ہمیں خدا ثابت کر کے دکھاؤ لیبارٹری میں، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، ورنہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو خدا کو رد کرنا ہے ان کا، وہ بھی دین کے پریکٹیکل ایکسپیکٹ کو دیکھ کر وہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ میں خدا کو رد کر رہے ہیں، نظری پہلو میں خدا کو رد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں عملی طور سے دین ناکام ہو چکا ہے، عملی طور سے دین جو ہے دنیا کو ایک بہشت بنانے میں، ایک جو ہے خوبصورت جگہ بنانے میں، ایک قابل قبول علاقہ بنانے میں اور طرز نظام حکومت دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسی لیے دین جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ جب دین پریکٹیکلی فیل ہو چکا ہے، اس کا مطلب اس کی آئیڈیالوجیکل جو عمارتیں ہیں اور اس کی جڑیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ کسی فائدے کی نہیں ہیں، اور ان میں بھی کوئی جو ہے وہ جان اور حکمت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہم یہاں پر مادیون کو جواب دینا چاہیں گے، جو مادی مکاتب کے ماننے والے، ان کو ہم یہ جواب دینا چاہیں گے، آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ جو دین عدل و انصاف کی برقراری میں ناکام ہو، جو دین اجتماعی عدالت کی برقراری میں ناکام ہو، جو دین انسان کو ترقی دینے میں رکاوٹ ہو، جو دین علم اور سائنس کی راستے میں رکاوٹ بنتا ہو، انسان کو غلام اور یرغمال بنانے کے لیے آتا ہو، وہ دین واقعاً اس قابل ہے کہ اسے رد کیا جائے۔ ہم بھی اس مسئلے میں مکاتب مادی کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس مسئلے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو اس وجہ سے دین کو رد کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین تو آیا ہی عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے ہے، دین تو آیا ہی انسانیت کو ترقی دینے کے لیے ہے، دین تو آیا ہی انسانیت کو جو ہے برابری، ساری انسانیت کو برابری پر لانے کے لیے ہے، دین تو آیا ہی انسان کو ہے خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس حوالے سے تو ایک آیہ قرآن کی یہاں پر تلاوت سنتے ہیں اور پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، اور سورہ حدید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے بھیجے رسول نہیں بھیجا، رسول بھیجے، یعنی کئی رسول بھیجے، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور معیار بھیجا، میزان بھیجا حق اور باطل کے درمیان، لیقوم الناس بالقسط،
یعنی ہم نے رسول بھیجے. رسول سے کیا مراد ہے؟ جمع استعمال ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک رسول نہیں بھیجا، کئی رسول بھیجے، کئی نمائندے بھیجے. صرف ایک شخص نہیں بھیجا کہ ایک شخص بھیجا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، کئی ہم نے نمائندے بھیجے، 1,24,000 نمائندے بھیجے. اور ان کے ساتھ کیا بھیجا؟ ان کے ساتھ وسیلہ کیا تھا ان کا ہدایت کا؟ کتاب اور میزان. کتاب سے مراد یعنی وہ مجموعہ فکری، وہ افکار کا مجموعہ، اور والمیزان، اور وہ میزان بھیجا. میزان سے مراد حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والا معیار بھیجا. یعنی وہ وسائل بھیجے کہ جس سے انسان جو ہے وہ فکر کو بڑھا سکے، نظریے کو بڑھا سکے، اور حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. اور اس چیز کے ساتھ جو رسول کو بھیجا تو ہدف کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم ہو سکے. تو اسلام تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتاب بھیجی، میزان بھیجے، تاکہ جو ہے عوام کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو، عدالت کا نظام قائم ہو، کہ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف کا پیکر بن جائے. خود خدا جو ہے ایسے ادیان کو رد کر رہا ہے، دینوں کو رد کر رہا ہے کہ جو پریکٹیکل نتائج دینے میں جو ہے ناکام ہے، جو عدل و انصاف کی نفی کرتے ہیں، جو نظام اجتماعی دینے میں انسان کو ناکام ہے، جو انسان کو زندگی کو گزارنے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دینے کے لیے ناکام ہے، لائن آف ایکشن دینے کے لیے ناکام ہے، گائیڈنس دینے میں ناکام ہے، خود جو ہے وہ اسلام ان کی نفی کر رہا ہے. جو دین خدا کا دین ہوگا، غیر منحرف شدہ دین ہوگا، حقیقی دین ہوگا، وہ اس بات کا باعث بنے گا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوتا ہوا دیکھے. دین اگر واقعی ہوگا، حقیقی ہوگا، خدائی ہوگا، تو وہ عدل و انصاف برپا کرے گا. اور اگر انسانی ہوگا، انحرافی ہوگا، تحریف شدہ ہوگا، تو وہ عدل و انصاف نہیں بلکہ ٹھیکیداری قائم کرے گا دین کے نام پر. خدائی دین وہ ہے کہ جو عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے. اسلام محمدی، خالص اسلام محمدی، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ یقیناً جو مادی مکاتب اس اشکال کی وجہ سے، اس اعتراض کی وجہ سے دین کو نہیں مانتے، یقیناً وہ دین اسلام کی روح سے ناواقف ہیں، محمدی اسلام کی روح سے ناواقف ہیں. اگر انہوں نے اسلام کا کوئی بول بالا سنا ہے تو شاید وہ کسی اور کا اسلام ان تک پہنچا ہے، محمدی خالص اسلام ان تک نہیں پہنچا، اہل بیت کا اسلام انہوں نے نہیں دیکھا، اس کی روح سے وہ ناواقف ہیں. اس کے علاوہ حکومت علوی کے 4 سالہ سنہرے دور سے وہ ناواقف ہیں کہ کس طرح اسلام نے ان ادوار میں نظام اجتماعی دیا ہے، کامل نظام زندگی دیا ہے، انسان کو نظام اجتماعی دیا ہے، عدل و انصاف دیا ہے، طاغوتوں کو شکست دے کے ان کے منہ سے حکومتیں چھین کر مظلوموں کے اور مستضعفوں کے ہاتھوں میں دی ہیں. کس طرح جو لوگ حکام ظلم و جور کی اور طاغوتوں کی ظلم کے نیچے پس رہے تھے، ان کو آ کے اسلام نے نجات دی. اس کے علاوہ دین اسلام جس تربیت کا قائل ہے وہ تربیت انفرادی نہیں ہے، وہ تربیت اجتماعی ہے. ایسا نہیں تھا کہ رسول ایک خانقاہ میں بیٹھے تھے اور لوگ جو ہیں باری لے لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے انفرادی مسائل حل کر رہے ہیں. نہیں، رسول اجتماع میں زندگی گزارے تھے، اجتماع کی لیڈرشپ کی. مدینہ میں حکومت اسلامی آپ نے قائم کی، دنیا کو مثال دکھائی کہ ایک آئیڈیل حکومت کیسی ہوتی، انسانی حکومت، فطری حکومت، حقیقی حکومت جو حقیقی انسانی ویلیوز پر قائم ہوتی ہے، وہ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ وہ ادیان کہ جو دین کے نام پر انحراف جن میں پیدا ہو چکے ہیں، جو ٹھیکیداری، جو اجارہ داری قائم کر چکے ہیں دین کے نام پہ، کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون
اموال الناس بالباطل، کہ اے مومنو بہت سارے راہب اور مذہبی پیشوا لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، اپنے مفاد میں کھا لیتے ہیں، دین کے نام پہ ہوتا ہے لیکن اس سے اپنے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہوت کی پیاس بجھا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس طرح اس انحراف کے تحت، دین کے اندر جو لوگ انحراف لے کر آئے ہیں اس کے تحت لوگوں کو انہوں نے دین خدا کی راہ سے دور کر دیا ہے، خدا کی راہ میں ترقی کرنے سے روک دیا ہے، رکاوٹ بن گئے، حجاب بن گئے خدا اور بندے کے درمیان۔ وہ کیوں؟ یرغمال بنا لیا انہوں نے دین کو، دینی تعلیمات کو، اور اس وجہ سے لوگوں کو۔ اسی لیے دین مسیحت جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کی برقراری اور اس کے قائم کرنے میں پوری طرح ناکام رہا۔ تربیت کا جو مفہوم دین مسیحت میں پایا جاتا ہے وہ انفرادی مفہوم ہے، خانقاہیت کا مفہوم ہے، جیسے ہم نے پہلے درس میں بیان کیا، رہبانیت کا مفہوم ہے کہ اپنی آخرت دیکھو، معاشرہ کیا کر رہا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس سے غافل ہو جاؤ، اپنے اطراف میں، تمہارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اسے چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ معاشرہ ذوب و حالی کی طرف، شر کی طرف، شیطان کی طرف، شیطان کی ولایت میں۔ جب ہی مغرب زمین میں تاریخ کے ادوار میں جو رونیسانس کی دور آیا وہ اسی لیے آیا کہ دین مسیحت انسان کو ایک بند گلی میں لے جا چکا تھا، انسانی ویلیوز کو بری طرح اپنے پہلوں تلے روت چکا تھا، انسان کی انسانیت کو دھتکار چکا تھا، انسان دین کے نام پر غلام بن گئے تھے، غلام بندے بن گئے تھے چرچ کے، وڈیرا سسٹم لاگو ہو گیا تھا چرچز کا۔ لیکن دوسری طرف دین اسلام ہے جو ہر حوالے سے ایک انمول اصول اور انمول تعلیمات کا حامل ہے، پر مادی مکاتب آج کے دور میں ان حقیقی اسلامی تعلیمات سے نابلد ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ دین جو ظاہری دین دنیا میں آج کل مسیحیت اور دوسرے اسلام کے بھی مختلف ورژنز جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ انسان کو حقیقی راہ دکھانے میں جو ہے وہ ناکام ہے، تو وہ خدا کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سارے جو دین کے نام پر ٹھیکیداری ہو رہی ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو نار جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے توحید کا کہ جو نظری پہلو ہے، تھیوریٹیکل پہلو ہے، پوری طرح غالب ہے فکر اور سوچ کے اور دلائل کے مرحلے پر دوسرے ادیان میں۔ اسی لیے آپ جب کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت علوی اسلام حقیقی اسلام کا سنہرا دور تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر مظلوم جو تھے وہ حاوی تھے ظالموں پر، مظلوموں کو پتہ تھا کہ ہمارا کوئی حق نہیں چھین سکتا، مظلوموں کے سکون کے 4 سال تھے وہ۔ اسی طرح ظلم اور فساد کے ریشہ کن کیا گیا، بڑے بڑے ظالموں کو شکست دی گئی، فتنوں کو تہ تیغ کیا گیا، اور سب سے بڑے فتنے کے مقابلے میں جب کہا گیا کہ اے مولا آپ کچھ عرصہ جو ہے مسئلے سے کام لیں اور یہ محاذ ابھی نہ کھولیں، تو آپ نے جواب دیا کہ ایسی حکومت پر توف ہو کہ جو مجھے اس راہ سے جو ہے وہ منحرف کر دے، یعنی راہ قیام عدالت۔ اب آتے ہیں دین کے پریکٹیکل پہلو، پریکٹیکل آئیڈیالوجی کی طرف۔ وہ یہ کہ مثال کے طور سے ایک مثال پر توجہ کیجیے کہ ایک گاڑی میں 2 یا کچھ افراد جا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اپنا، اور ایک جگہ ہدف ان کو معلوم ہے، مقصد ان کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں کچھ زمین دکھائی دیتی ہیں اطراف میں،
اب وہاں بحث چھڑ جاتی ہے ان دونوں میں افراد میں کہ آیا یہ زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہیں یا زرخیز ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے کہ یہ زمینیں بہت بنجر ہیں، ان میں کاشتکاری کا فائدہ نہیں ہے، ان میں زراعت نہیں اگتی، پودے اور درخت جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ اگتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اسی لیے جو اناج نہیں اگایا جاتا یا اس طرح کی چیز. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے اور بہت اچھی ہے، اگر یہاں پر محنت کی جائے، لوگ آ کے کام کریں تو جو ہے یہاں پر اچھا جو ہے وہ ان کو فائدہ مل سکتا ہے یا نتیجہ مل سکتا ہے. خیر، اب وہ دو افراد جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، وہ اپنے راستے میں مگن ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کی چل رہی ہیں. اب اگر بالفرض یہ ان میں سے ایک جو ہے اپنی بات ثابت کر لیتا ہے کہ بھائی یہ زمین جو ہے وہ بنجر ہے، یا دوسرا ثابت کر لیتا ہے کہ بھائی دلائل سے کہ یہ زمین جو ہے زرخیز ہے، یا ثابت نہیں بھی کر پاتے، تو بہرحال یہ جو بحث ہے، یہ جو سوال تھا ان کے ذہن میں، یہ سوال وہ جو ان کا مقصد ہے جہاں وہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک غیر اہم اضافی سی چیز ہے. اگر یہ کوئی بھی اس کا نتیجہ ہو، ان کے سفر کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ اپنی بات منوا لیں یا یہ اپنی بات منوا لیں یا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے. تو یہ بحث ایک اضافی بحث ہے، ایک سائڈ کی بحث ہے، جو اصلی مقصد اور اصلی ہدف میں جو ہے وہ ایز اے ٹائم پاس کے طور سے وہ لوگ انجام دے رہے ہیں. لیکن یہی صورتحال اگر ہم اس مثال کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں، دو لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں جا رہے ہیں اپنے ہدف کی طرف، اپنے مقصد کی طرف کہ جہاں ان کو پہنچنا ہے. اتنے میں آپس میں انہی دو لوگوں میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہمارا مقصد آیا سیدھے کی طرف ہے، آگے کی طرف ہے، یا نہیں ہمارا مقصد یا پیچھے کی طرف ہے. یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھا جا رہے ہیں اور ہم اپنے مقصد سے قریب ہو رہے ہیں، نہیں دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہم سیدھا نہیں جا رہے، ہم الٹا جا رہے ہیں اور ہم اپنے مقصد سے دور ہو رہے ہیں. ایک دفعہ یہ سوال ہے، ایک دفعہ وہ پہلے والا سوال تھا. وہ پہلے والا سوال اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، دلائل کچھ بھی ہو، کوئی کسی کی بات بھی مان لی جائے، وہ ایک غیر اہم بحث تھی، غیر اساسی سوال تھا. لیکن اس مثال میں جو سوال ہے دوستوں وہ بہت اہم ہے، بہت اساسی ہے. جیسے یہ سوال جو ہے ان دونوں کے درمیان پیش آئے گا، جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، جو انسان ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، وہیں پر اس کی ڈرائیونگ کے اندر جو ہے وہ لرزش آ جائے گی، جھول آ جائے گا. اس نے بریک پہ پیر رکھنا ہے اور گاڑی روک لینی ہے کہ اب پہلے فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں جانا کس طرف ہے. اور یہاں جو ہم توحید کو ایز اے پریکٹیکل آئیڈیالوجی بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اس مثال کے تحت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ توحید اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ بہت اساسی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے انسان کی زندگی کے لیے. صرف ایک ذہنی عیاشی نہیں ہے پہلے والی مثال کی طرح کہ بھائی ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب اگر زمین بنجر ہے ہم تو اپنے ہدف کی طرف جا رہے ہیں، اب زمین بنجر ہے، زرخیز ہے، کچھ بھی ہے، چلو ہمارے ہدف سے تو، ہمارے مقصد سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلام کہتے ہیں توحید ایسا نہیں ہے. توحید کیا ہے کہ اے انسان تم دنیا میں آئے ہی اس توحیدی راہ کو اختیار کرنے ہو، تم یہ دیکھو کہ تم مقصد سے دور ہو رہے ہو یا مقصد کی طرف جا رہے ہو. اساسی سوال ہے انسان کے لیے توحید اسلام کی پریکٹیکل آئیڈیالوجی میں. اگر ایک انسان واقعاً سنجیدہ ہے، واقعاً وہ غور و فکر کرنے والا انسان ہے، واقعاً وہ عاقل انسان ہے، تو وہ توحید کو دوسرے والی مثال کے تحت دیکھے گا، اساسی سوال کے تحت دیکھے گا. وہ ایسا نہیں ہو کہ میں خدا کو مان لوں یا نہ مانوں، میری زندگی پہ کوئی اثر کرنے والا، پڑنے والا نہیں ہے. نہیں، اس کے خدا کو تسلیم کرنے سے اس کی زندگی کا سارا دار و مدار ہے توحیدی انسان کا. ایک مسلمان، ایک مومن انسان کا سارا دار و مدار توحید پر ہے، کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد توحید ہے. لیکن دوسری طرف ایک وہ انسان ہے کہ جو نان سیریس ہے، غیر سنجیدہ ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے، اپنے آپ سے غیر سنجیدہ، مخلص نہیں ہے. اس کے لیے توحید کیا ہے؟ ایک غیر اساسی سوال ہے، غیر اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی جاب کر رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، کھیل کود کر رہا ہوں، عیاشی کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اب خدا ہے
تو پھر بھی میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو پھر بھی میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے اس کی زندگی میں کوئی اثر۔ بطور مثال یہیں پر مسیحیت کی آپ کو مثال دے دی جائے کہ ابھی بھی آپ غربی معاشرے میں، مغربی معاشرے میں اگر آپ جائیں گے تو بڑے سے بڑا جو وہاں کا سرمایہ دار ہے یا فیکٹری اونر ہے یا کوئی بھی بڑی شخصیت ہے، وہ چاہے الہی ہو یعنی مسیحی ہو، خدا پہ یقین رکھتی ہو، یا مادی ہو یا خدا کا انکار کرنے والا ہو مثال کے طور سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فرق دونوں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مسیحی ہے وہ ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے جس طرح ایک غیر الہی شخص، ایک مادی شخص گزار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دین میں کیا تعلیمات کیا سکھاتی ہیں؟ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر آپ جو ہے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں یا آپ خدا کی کوئی گناہ کرتے ہیں، تو آپ سنڈے کو آئیے چرچ میں، جرمانہ دیجئے اور اپنا جو ہے وہ ایکسپینسز پے کیجئے، آپ جو ہیں وہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ جائیے اپنی زندگی ویسی گزاریے جیسے آپ گزار رہے تھے۔ اگر آپ نے بلیک منی کمایا کوئی مسئلہ نہیں، آئیے وائٹ کیجئے چرچ میں آ کے، آپ جو ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زندگی جاری رکھیے۔ تو پریکٹیکلی توحید کا ہونا یا نہ ہونا مسیحیت کے اندر یا انحرافی ادیان کے اندر کوئی خاص ہمارے سامنے پریکٹیکل رزلٹ نہیں، نتیجہ نہیں رکھتا۔ توحید ہو یا نہ، ان کے لیے توحید ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلی والی مثال میں عرض کیا کہ مقصد سے کوئی خاص تعلق نہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے، چاہے خدا ہو یا نہ ہو، زندگی ان کی ویسی گزرے گی۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے لیے توحید سب سے اہم اور کلیدی نقطہ ہے، اساسی ترین نقطہ ہے اسلام کے لیے۔ اسلام کی پریکٹیکل اپروچ میں، عملی نظریے میں انسان کے اہم ترین عنصر جو ہے وہ توحید ہے۔ اسلام کہتے ہیں پہلے اپنا راستہ معین کرو، توحید تمہارا مقصد ہے، پہلے اپنا راستہ معین کرو، دیکھو تمہاری گاڑی جو ہے وہ مقصد کی طرف جا رہی ہے یا مقصد سے دور ہو رہے ہو۔ اگر ایک انسان اسلام کے اندر، اسی مثال جو ہم نے مسیحیت کی دی، اگر اسلام کے اندر آپ یہ دیکھیں گے تو اسلام کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو فیکٹری اونر مسلمان ہے اور جو ایک غیر مسلم ہے اس کے اندر واضح فرق ہے۔ کیوں؟ اسلام نے ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ دیا ہے، الف سے لے کے یہ تک۔ اسلام صرف الف نہیں ہے، مسیحیت کی طرح الف قبول کر لو، بعد میں جیسے زندگی گزارنی ہے یہ تک بے پے تے جیسے اس کو گزارنا ہے گزار لو، مثلا صرف الف صحیح طرح پڑھ لو، توحید کا اقرار کر لو، باقی سب سیٹ ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، توحید الف سے یہ تک تمہاری زندگی کے سارے جزیات میں، سارے اعمال میں، سارے رفتار میں موجود ہے۔ توحیدی رنگ تمہارے ہر جگہ موجود ہے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ توحید جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کامل نظام زندگی ہے۔ انسان جو اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ مجھے یہاں پر کیسے رہنا چاہیے؟ خدا کو اگر میں نے قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے میری زندگی کس طرح کیوں نہیں چاہیے؟ میرا جس جگہ میں رہ رہا ہوں وہاں کا نظام حکومت کس طرح کا ہونا چاہیے ہمیں بتاتا ہے، حاکم کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جب انسان اسلام اور توحید کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، خود وہ سوچتا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے دنیا میں، آیا یہ توحیدی نظام ہے؟ آیا یہ توحید کے مقابلے پہ تو نہیں ہے؟ آیا یہ توحید سے یہ نظام سنک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی ہمراہی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا اس کے ضد میں ہے، رد میں ہے؟ یعنی یہ تفکر ہے، یہ بصیرت ہے جو انسان کو، جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے، ایک ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو پھر انسان مومن کے لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوالات کسی کے لیے پیدا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توحید کو ابھی تک ایک ایسے اساسی اور اہم سوال کے طور سے نہیں سوچا ہے، اس نے توحید کی حقیقی روح کو ابھی تک درک نہیں کیا۔ ایک انسان اگر توحید کی حقیقی روح کو اسلام کے اندر قبول کر لیتا ہے تو پھر ہر عمل میں، ہر قدم پر اس کے کوسچن مارک آتا ہے کہ آیا اس عمل سے میرے خدا کی توحید کے مقابلے پر تو کوئی عمل نہیں ہو رہا؟ آیا میں خدا کی توحید کو تو رد نہیں کر رہا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ خدا کا رنگ اور اس سے بہتر، خدا کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اسلام کا پریکٹیکل اپروچ توحید کی طرف۔ اسی طرح مقابلے میں مسیحیت ہے، مسیحیت میں جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے
تو مسیحیت کے اندر توحید صرف ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، آپ کا اور خدا کا رابطہ۔ اگر گناہ بھی کر لیا کچھ پیسے دے کے چلے جائیں گے اور ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ دین کیسا ہے، دنیا کیسی ہے، پڑوسی کیسا ہے، محلہ کیسا ہے، حاکم کیسا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کیسا ہے، خون چوس رہا ہے لوگوں کا نہیں چوس رہا، غریبوں کو مستحقین کو جو ہے وہ محرومین کے احساس محرومیت میں اضافہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، غریبوں کو اور جو ہے غریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس سے مسیحیت کا کوئی تعلق نہیں۔ مسیحیت کا تعلق صرف اپنے آپ سے اور خدا سے، انفرادی حیثیت ہے تربیت میں۔ لیکن اسلام انسان کو ذمہ دار انسان بناتا ہے، توحید انسان کو ایک ذمہ دار انسان بناتی ہے۔ جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے تو خود بخود بہت ساری ذمہ داریاں اس اساسی سوال کی وجہ سے اس پر لاگو ہو جاتی ہے کہ اے شخص، جب تو نے خدا کو قبول کر لیا ہے تو تو اس طرز زندگی سے کیسے راضی ہے؟ اس طرز زندگی کے ایک اچھے ماحول کو کریٹ کرنے میں، ایک اچھے طرز زندگی کو بنانے میں، ایک اچھے اسلامی معاشرے کے قیام میں تمہارا کردار کیوں نہیں ہے؟ تم خدا کی طرف سے ذمہ دار ہو۔ اسلام انسان کو یہ بتاتا ہے۔ اس لیے اسلام ایک پریکٹیکل اپروچ کا حامل ہے توحید کے حوالے سے، صرف اس کو ایک ذہنی ایکسرسائز یا علمی عیاشی یا کتابی یا صرف اور صرف فکری مسئلے کے طور سے نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اسلام کی توحید جو ہے وہ کامل نظام زندگی ہے۔ اسلام نے ایک کامل کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے انسان کو، پوری طرز زندگی گزارنے کا، معاشرتی زندگی کا انسان کو اصول دیے ہیں، انسان کو نظام اجتماعی دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کرنے کے، زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، خدا اور انسان کے رابطے کا نظام بیان کیا ہے، معاشرے اور خدا کے رابطے کا نظام بیان کیا ہے، انسان کے اور معاشرے کے رابطے کا نظام باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ اسلام کی توحید جو ہے وہ ایک ایسی توحید کی مانند ہے، ایسے تناور درخت کی مانند ہے کہ جب اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے شاخیں نکل آتے ہیں، اس کے شاخیں جو ہیں وہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کے نزدیک توحید جو ہے ایک نظام زندگی کا نام ہے، صرف ایک سوچ، ایک فکر اور نظریے کا نام نہیں ہے، ایک پریکٹیکل اپروچ کا نام ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں آیا، مثال کے طور سے حدیث میں آیا کہ المال مال اللہ، تمہارے پاس جو مال ہے وہ خدا کا مال ہے، جعلہ ودائع عند الناس، کہ مال جو ہے وہ خدا کا مال ہے کہ جس کو خدا نے لوگوں کے درمیان جو ہے امانت رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے تو ہر چیز خدا کی ہے، وہ خود بھی خدا کا ہے، اس کا نفس بھی خدا کا ہے، اس کی ذات بھی خدا کی ہے، اس کا مال بھی خدا کا ہے، اس کی جان بھی خدا کی ہے، مال، زندگی سب خدا کا ہے، وہ مقروض ہے خدا کا، ہمہ وقت مقروض ہے خدا کا۔ وہ ایک اور حدیث میں شاہد ہے کلکم من آدم و آدم من تراب، اور آدم جو ہے تم سب جو ہے وہ آدم کے فرزند ہو اور آدم جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یعنی کیا کہ تم سب برابر ہو۔ توحید جب اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلامی توحید سب کو برابر قرار دیتی ہے۔ جیسے کل ہم نے کہا کہ توحید جو ہے اس دنیا کو دو صفوں میں بانٹ دیتی ہے، اس کائنات کو خدا میں اور غیر خدا میں، پریکٹیکل تھیوریٹیکل اپروچ میں۔ اب اسی نظریے کو آپ جو ہے جب عمل میں لے کر آئیں گے تو جب عمل میں انسان اس نظریے پر عمل کرے گا تو وہ سب کی برابری کا قائل ہوگا، اپنی جو ہے وہ افضلیت کا قائل نہیں ہوگا، کوئی وڈیرا جو ہے وہ اپنی جاگیرداری کا قائل نہیں ہوگا، کوئی طاغوت جو ہے اپنی سرمایہ داری اور اپنی ناحق حکمرانی کا جو ہے وہ قائل نہیں ہوگی، کوئی جو ہے ناحق جو ہے وہ سر نہیں اٹھائے گا معاشرے کے اندر، اگر یہ پریکٹیکل اپروچ بنا لی جائے۔ خیر، تو اسلام جو ہے اس نے پورا ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا اس حوالے سے، اور اس حوالے سے ہمیں ساری جزیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ یہاں پر ایک قصہ نقل کیا ہے کتاب میں کہ جب یہاں مسلمان جو تھے انہوں نے فارس پر حملہ کیا، ایران پر حملہ کیا غلبہ اسلام کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ بہت عالی شان دربار ہے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوتے ہیں تو بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں تشریف لائے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے لیکن ایک رسمی جو کارروائی ہوتی ہے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں اور آپ اپنا
جو ہے مدعا بیان کیجیے، تو وہ اپنا لیٹر جو ہے وہ دیتے ہیں ان کو، اور جو جب لیٹر کھولا جاتا ہے تو اس میں جو لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ ہم اس لیے تشریف لائیں کہ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ، کہ ہم اس لیے حملہ کیا تاکہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نجات دیں اور خدا کی عبادت کی طرف لے کر جائیں۔ یعنی اسلام توحید جو ہے لوگوں کو یرغمالی سے نکالتی ہے، نہ یہ کہ جو مادی مکاتب کہتے ہیں کہ دین آیا لوگوں کو یرغمالی کی طرف لے جانے کے لیے، بلکہ اسلام تو لوگوں کو آزادی دینے کے لیے آیا ہے، حقیقی آزادی سے جو ہے وہ آشنا کرانے آیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی چیز کے غلام نہیں بنو، یہ دنیا تمہاری قیمت نہیں ہے۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤ، سر تسلیم خم نہ کرو، یہ حقیقی آزادی ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ وہ آزادی ہے جو انسان کو اسلام عطا کرتا ہے، یہ وہ حقیقی انسانی اصول ہیں کہ جو دین اسلام خدا کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اور آگے کا جملہ جو اس لیٹر میں لکھا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے ایرانی بادشاہ کو، بہت ہی جو ہے وہ دلچسپ ہے اور گہرا ہے، کہ جس میں لکھا ہوا تھا وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نجات دینے آئے ہیں، کس طرف؟ دنیا کی گشادگی اور جنت کی اور آخرت کی گشادگی کی طرف ان کی رہنمائی کرنے آئے ہیں۔ یعنی انسان جب توحید کا اقرار نہیں کرتا تو وہ اس کی دنیا بھی جو ہے اس کے سامنے جو ہے جیل بن چکی تھی، زندان بن چکی تھی اس کے لیے ایک جو ہے وہ قید کا جو ہے وہ تصور ہوتا ہے دنیا۔ کیوں؟ یا تو وہ کسی نہ کسی انسان کا بندگی کر رہا ہوتا ہے، غلام بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا ہوا ہوتا ہے، کسی حکومت کے سامنے، کسی سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے، کسی جو ہے وہ طاغوت کے سامنے، یا کسی جو ہے وہ غیر خدا کی حکومت کے سامنے، یا کسی بھی اپنے باس کے آگے، مثلا بہت چھوٹی مثال، اپنے باس کے آگے اس کی جو ہے وہ تیمارداری اور خدمت گزاری میں لگا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ اپنے غلامی کر چکا ہوتا ہے، اپنے نفس کو خدا بنا چکا ہوتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کی منزل پہ آ چکا ہوتا ہے، فرعون کی طرح خود فرعون بن بیٹھا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں وہ ہمیشہ قید میں ہوتا ہے، ایک کافر انسان، ایک غیر الہی انسان، یا تو اپنی قید میں ہوتا ہے، اپنے نفس کی قید میں ہوتا ہے، یا کسی دوسرے کے نفس کی قید میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان توحید کو قبول کر لیتا ہے تو سعۃ الدنیا والآخرہ اسے نصیب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی وسعت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اسلام جو ہے پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی جو ہے وہ نظری اور عملی بنیادوں پر اس دنیا اور آخرت کو ایک ہی عالم کے دو مرحلے سمجھتا ہے، ایک ہی عالم کے دو چہرے سمجھتا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو کچھ آپ دنیا میں کاشت کریں گے وہ آخرت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہی دنیا ہے جو آخرت کو بناتی ہے، دنیا ایک دریچہ ہے آخرت کے لیے، اس لیے دنیا بھی وسیع ہو جاتی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، الہی انسان کے لیے دنیا بھی خدا کی طرف حرکت کرنے کا میدان بن جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، ان آیات میں نتائج پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے توحید کو اپنا جو ہے لوہے عمل قرار دیا دنیا میں، ان کا کیا نتیجہ ہے، اور جن لوگوں نے توحید کے علاوہ اپنا جو ہے وہ لوہے جو ہے عمل قرار دیا اور طاغوت کی بندگی میں یا اپنی بندگی میں زندگی گزار دی، ان کا آپس میں ایک نتیجہ دکھایا گیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو کچھ لوگ ہیں گے جو خدا کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں،
یحبونہم کا حب اللہ، اور خدا کی طرح جو ہے وہ اس کی سر پر جو ہے وہ پرستش میں اور اس کے سامنے تسلیم خم کر دیتے ہیں سر۔ یحبونہم کا حب اللہ، یعنی بالکل اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں کہ جس طرح خدا سے محبت کرنے کہا گیا ہے۔ یہاں محبت سے مراد دلی قلبی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ یرغمال بنا اس کی خدمت میں سر تسلیم خم کرنے سے یہاں مراد ہے، اس کی غلامی میں چلے جانے سے یہاں مراد ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ دلی محبت بھی شامل ہو جائے تو پھر تو وہ اور ہی خسارے میں ہے کہ کس چیز کی طرف دلی محبت جو ہے انسان جو ہے وہ اپنا دل پھینک رہا ہے اس کی طرف، اور اس کے مقابلے میں چھوٹا سا بریکٹ لگا رہا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ایک وہ ہیں کہ جو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، اور وہ اپنے جو خدا کے شریک ہے اس کو خدا کی طرح جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مومنین ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومنین ہے وہ خدا سے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، گہری محبت رکھتے ہیں۔ اس کے آگے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ خدا کا عذاب جو ہے وہ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا، وہ کیا کہیں گے کہ خدا بند متعال کی ساری قدرت خدا بند متعال کی ہے۔ یعنی یہ انجام بتا رہا ہے کہ جب جہنم میں ایسے لوگ پہنچیں گے اور خدا کی قدرت کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ساری قدرت خدا کے لیے، ہم خسارے میں رہے، ہم اپنی قوت پہ جو ہے وہ بھروسہ کرتے رہے یا دوسروں کی قوت پہ بھروسہ کرتے رہے، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور پھر ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے اس جہنم میں، اس جہنم میں۔ اس کے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جب یہ انہوں نے عذاب دیکھا خدا کا اور خود دیکھ لیا کہ خدا کے علاوہ کسی کی جو ہے وہ کوئی حکمرانی نہیں ہے، تو جو لوگ جو ہے وہ جن کو پرستش کی جاتی تھی اور جو لوگ خدا بن بیٹھے تھے وہ اپنے جو ان کی پرستش کر رہے تھے ان سے جو ہے وہ بے وفائی کر دیتے ہیں، ان سے اعلان لا تعلقی کر دیتے ہیں۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ پھر جب وہ لوگ جو خدا بن بیٹھے تھے یا جن کو خدا بنا لیا گیا تھا انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے جب برات اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا جہنم میں خدا کا عذاب دیکھ کر، تو جو لوگ ان کو پوچھتے تھے یا ان کے پیچھے تھے اور جن لوگوں سے اعلان لا تعلقی کیا تھا انہوں نے، وہ خدا سے کیا کہتے ہیں کہ اگر کاش ہمیں مہلت ہوتی اور ہمیں پلٹایا جائے تو ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے، پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ جس طرح انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا بھی یہاں اظہار کر دیا، پوری زندگی ہم سے جو ہے وعدے کرتے رہے، ہمیں وعدے دیتے رہے، لیکن جب خدا کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو ہم سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر دیا، تو ہم بھی جب ہمیں موقع دے دیا جائے تو پھر ہم کبھی ان کی پرستش نہیں کریں گے۔ کما تبرؤوا منا، کہ جس طرح انہوں نے ہم سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر دیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح خدا جو ہے ان لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا اس دنیا میں، اس آخرت میں۔ اعمالہم حسرات علیہم، اور پھر ان کے لیے صرف حسرت ہے، وہاں پر صرف حسرت ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور ان کو جہنم سے آگ سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ ابدی جہنم کی آگ میں ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے ہمیں نجات دلائے۔ دعا کریں انشاءاللہ ہمارے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، کہ خداوند متعال حقیقی توحید ہمیں نصیب کرے۔ آج کے درس کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی بحث کو جاری رکھتے ہوئے، اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے اگلے درس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔